بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی نعمت ہے جس بندے کو اللہ اپنے کوئی راستہ دکھا دے، کوئی منزل دکھا دے، اور جس بندے کے ساتھ کرم کا معاملہ کر دے. اور کرم کے کوئی انداز ہیں، کسی کو اپنا مبارک نام، اپنے حبیب کا کوئی دعا آتا. جس پہ بھی کوئی کرم ہوا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو نہ بھولے. یہ کرم ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نہ بھولے، کہ جو نفع ملا اللہ کی مخلوق کو بتائے. وظیفے کے نام پہ، کسی تسبیح کے نام پہ، کسی ٹوٹکے کے نام پہ کوئی بھی نفع ملا ہو تو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ سخی کو پسند کرتا ہے. آپ کو کسی عمل سے فائدہ پہنچا ہو، کسی نسخے سے، کسی ٹوٹکے سے فائدہ پہنچا ہو، آپ ضرور بتائیں. اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، سوالات کی نشست اور ہے. اس وقت تو صرف یہ بتائیے کہ مجھے کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے، کسی نسخے سے، تاکہ دکھیاروں اور تکلیف والوں کی تکلیفیں دور ہوں. تو کون کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے. اچھا، یہ جو ہے نا، دیکھ ایسے ہی رکھیں جیسے میں نے رکھا ہوا ہے. بار بار آپ کا کوئی مائک ٹھیک نہ کرے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ مائک کیسے رکھنا ہے. ایسے رکھیے جیسے میں نے رکھا ہوں. السلام علیکم جی، میرا نام عثمان غنی. میں تقریباً سال ڈیڑھ پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ جمعرات کو 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور اسی طرح کام کرتے جانا ہے. بدھ کے روز 10 مرتبہ. تو الحمدللہ، اور یا حی یا قیوم کا آپ نے عمل بتایا تھا، تو یہ لاتعداد پڑھنا ہے آپ نے. تو میں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی اور عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، تو بس ایسے ہی انتظام ہو گیا اور میں چلا گیا. بہت زیادہ میں نہیں فائدے بتا سکتا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمتیں کی. اور جی ایک عمل ہے کہ میں جب یہ اب تو میری روٹین ہوگی، یہ پتہ نہیں یہ کیسے، تو میں ایسے بیٹھا بیٹھا چل پڑتا ہوں. تو جب جاتا ہوں تو رستے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کسی ورقے پہ یا پرزے پہ. وہ پہلے تو مجھے نہیں پتا چلتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو کیسے آوارہ ایسے نکل پڑتا ہے بازار میں بیٹھا، اچھا بھلا گرمی میں یا سردی میں تو کہاں جا رہا ہے. اب کبھی کبھی تھوڑا سا وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تیرا ایسے نہیں آنا جانا، کوئی ہے بات. آج اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، تو میں چل پڑا. ایک موچی صاحب ہیں وہاں جوتے مرمت کرتے ہیں، ان کے پاس حکا ہوتا ہے، وہ مجھے عادت ہے. تو میں جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایسے ہلکی سی اسٹرائک ہوئی، تو ایک کھمبا تھا اس کے پاس سے میں گزر رہا تھا. بس مجھے اور کوئی پتہ نہیں، میں تھوڑا سا اس ورقے کو کھول کے دیکھا، اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. میں نے اس کو ڈھونڈ کر اٹھا لیا. اللہ قبول کرے. اور بتائیں. السلام علیکم، میرا نام ایاز ہے. آپ نے مجھے یا ممیت ہو یا قابض ہو یا صبور ہو یا مانع ہو یا حفیظ ہو پڑھنے کے لیے دیا تھا. میں نے وہ عمل پڑھا ہے اور ماشاءاللہ بھی آپ نے 21 مجھے درس کے لیے کہا تھا. 18 درس ماشاءاللہ بھی پورے ہوئے ہیں. آج 18واں درس ہے اور میری سعودی عرب میں جاب ہو گئی ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے چلا جاؤں گا. مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. آگے تو پھر درس کی ضرورت نہیں ہوگی. کام تو ہو گیا، پھر کیا ضرورت؟ تو کون، میں کون. السلام علیکم، میرا نام سام اللہ، میں گوجرانے سے آیا ہوں. میں 4-5 دفعہ ہو گئے درس سنتے ہیں. میں نے
صلی اللہ محمد اللہ محمد، میرے دل کو سکون ہے بہت میرے بہت پریشانی تھی، گھر دے وچ سکون بھی بہت ہو گیا. صلی اللہ علی محمد میں ذکر کرتا ہی نہ اٹھے پار. بہت مہربانی، شکریہ. شروع رب کے نام سے جو اتنا رحمان اور رحیم اور کریم ہے کہ مجھے کامل مرشد عطا کیا. سورہ بدوحا کے عمل سے مجھے یا کریم کہنے کی جذبات کی صحیح ڈائریکشن ملی اور کریم بھی ملا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ضرور رہتا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ ماں باپ راضی تو رب راضی. میں نے سورہ بدوحا کا عمل شروع کیا. اب 2-3 لائنوں میں یہ کیفیت بتا دیتا ہوں کیونکہ اسی سے مجھے ملا. یا کریم، میں سارے مقصد میں نے چھوڑ دیے، میں بھول گیا یہ دنیا ہے ہی گھٹیا. میں نے کہا یا کریم، یا اللہ کہتے ہیں تو ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے عمل کا نفع بتائیں جی. اگر کوئی آپ کو عمل کا نفع ملا ہو، یہاں کیفیات کے نہیں اللہ والے، عمل کا کوئی نفع ہے تو وہ بتائیے، دوسرے انتظار کریں. جی. تو اسی طرح یا کریم میں کہتے کہتے آواز کا ویٹ کرتا رہا کہ آواز مجھے اندر سے آنی چاہیے. اللہ آپ کہتے ضرور ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن آواز آنی چاہیے. میں نااہل ہوں، مجھے ملنا چاہیے. 3-4 دن بعد مجھے تہجد کے ٹائم میں خواب تھا کہ میں جنگل میں ہوں. آسمان سے میری ماں کی آواز آ رہی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے منے، گھر میں منا کہتے ہیں اور میں بے ساختہ کہتا ہوں یا کریم. تو نفع یہ بتا رہا تھا کہ سورہ بدوحا کے عمل سے مجھے یا کریم ہی ایک بات ہوئی ہے میری. پھر آواز آئی منے، میں نے کہا یا کریم. 3-4 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا. ابھی میں ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے پھر آواز آئے گی، وہ اتنی میٹھی آواز جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. میں ویٹ کر رہا تھا کہ پھر آواز آئی کہ اب میں نے اور 21 دفعہ تو جو پکارنا ہے، تم یہ نہ سوچنے لگ جانا کہ میں پکار تو رہا ہوں اب کچھ کہیں یا عرض کریں، بس تم آگے سے یا کریم ہی کہنا اسی طرح. تو اور پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، منے یا کریم، منے یا کریم، اور اس طرح یہ چلتا چلتا اسی طرح میری آنکھ کھل گئی. اب سے درخواست اس وقت اعمال کے نفع بتائیں. ایک ہے اپنی کیفیات بہت اچھی ہیں، اس وقت اعمال کے نفع، مجھے اس عمل سے یہ نفع ملا، اس عمل سے کسی ٹوٹکے سے کسی نسخے سے، اعمال کے نفع بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درس میں آپ نے درود بتایا تھا اول آخر 3 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ کسی کو آپ نے بتایا تھا تو اس نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹھا کر کے لگتا ہے، بالکل ویسا ہی ہے. میں نے اس کو 2 بار آزمایا، اور بس میں جب آ رہا تھا تو ٹی وی چلا ہوا تھا، تو میں نے 2 بار پڑھا. تو ہر عمل سے بعد 3 دفعہ استغفار کرتا ہوں. 10 دفعہ مجھے یاد نہ رہا، 2 دفعہ پڑھ لیا تھا تو میں نے پھر استغفار کیا، اور تیسری دفعہ میں شروع کر رہا تھا تو اس وقت ٹی وی انہوں نے بند کر دیا. اور ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 ذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کو اگر خربوزہ کاٹنے سے پہلے پڑھا جائے تو انشاءاللہ خربوزہ میٹھا ہوگا. ایک عمل الملک والقدوس السلام، یہ میری والدہ کو بیماری تھی اور انہوں نے کیا الحمدللہ، وہ اس نام کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گئی. السلام علیکم، میرا نام عبد الباسط ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جو بھی مجھے مشکل ہوتی ہے، نماز بڑا درود شریف پڑھتا ہوں، کبھی بھی وہ مشکل اس طرح حل ہو جاتی ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح حل ہونا ہے. نماز میں درود شریف سے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے میں درود شریف کا ورد کرتا ہی ہوں، وہ مشکل حل ہو جاتی ہے. السلام علیکم،
میرا نام عابد ہے اور مانسرا سے آیا ہوں. حضرت جی آپ نے مجھے وظیفہ بتایا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. تو ایک دن میری اہلیہ کو پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی, اتنی شدت سے کہ وہ چیخو پکار کرنی شروع کر دی اس نے. تو میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کے نام کی برکت سے اس کو دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ایسی تکلیف اس کو شدت ایسی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا, لیکن الحمدللہ ان 2 آیات کی برکت سے اللہ نے اس کو بالکل شفا دے دی. اسی طرح ایک مرتبہ مجھے باتھ روم میں گیا اور کمر میں اتنی شدت کا درد ہو گیا کہ نہ میں بیٹھ سکتا تھا اور نہ کھڑا ہو سکتا تھا. اسی کیفیت میں بڑی مشکلوں سے باہر آیا اور نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھی, اور نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. تو بڑی مشکلوں سے پھر گھر سے تیار ہو کر نکلنے لگا. تو گھر سے نکلنے کی دعا آخری 6 سورتیں پڑھی اور یا حفیظ و یا اسلام کا وید کیا 11 مرتبہ, اور اہلیہ کو بولا کہ 10 روپے لے کے میری کمر پہ پھیر دیں, اور میں اس طرح گھر سے عمال کر کے نکل گیا. تو شام تک اللہ رب العزت نے مجھے صحت دے دی. واپس آیا تو والد صاحب بول رہے ہیں کہ کچھ انجیکشن وغیرہ لگوایا, کچھ کیا آپ نے؟ تو میں نے بولا کہ الحمدللہ بس میں ٹھیک ہو گیا اللہ کے نام کی برکت سے. آپ کا پچھلے دنوں مری میں درس ہوا. کچھ احباب ہمارے ساتھ مانسرا سے آئے, تو ان میں ایک دوست تھے, واپسی میں بڑے گمسم سے آتے ہوئے گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے اور واپسی میں کر رہے. تو راستے میں کچھ پڑھتے ہوئے گئے. آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہاں پر حسبنا اللہ, اور وہ مجھے بتانے سے پہلے ہی دل میں پڑھ رہے تھے کہ حسبی اللہ. اور راستے میں ایک دوست کی ان کو کال آ گئی, تو اس کو وہ اچھی خاصی گالیاں انہوں نے نکالی. تو جب ان پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا, تو کہہ رہے کہ مجھے کچھ غلط چیز کا بول رہا تھا, تو ابھی میں کہاں سے آیا ہوں اور کن کاموں پہ دوبارہ نہیں لگ سکتا. پھر مزید اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں روز شام کے وقت 1 آدھ بوتل مجھے پینی پڑتی ہے. تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 3 بوتلیں پی ہوئی ہیں. میں نے بولا کہ بھائی یہ اللہ کی محبت کا نشہ آپ کو مل گیا ہے. حالانکہ وہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا وہ صحیح کر لفظ ادا بھی نہیں کر رہا تھا, وہ حسبی اللہ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ حسبی اللہ ہے. تو اس نام کی برکت سے وہ 5 وقت کی مکمل نماز بھی پڑھنے لگ گیا ماشاءاللہ سے. اس کے لیے دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم, میرا نام کامران ہے. آپ نے سورۃ کوثر کا عمل بتایا تھا, تو میں اپنی والدہ کو لے کے آ رہا تھا, تو وہاں میرا پیٹرول ختم ہو گیا. بہت کم تھا کہ میں پہنچ نہیں سکتا تھا. راستہ ایسا تھا کہ خراب تھا, وہاں پیٹرول بھی نہیں تھا. تو میں نے سورۃ کوثر والا عمل, اس کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو گیا, اور اللہ کے نام کی برکت سے. اللہ پاک جل شانہ خیر دے. باقی حضرات جو بتانے والے انشاءاللہ آئندہ جو ہے انشاءاللہ پاک آپ کو آئندہ جمعرات انشاءاللہ برکت عطا.